میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا، ایم ایل ایز کا، اکبر الدین اویسی کا، احمد بلالہ کا، ممتاز خان کا، احمد پاشا قادری صاحب کا، جعفر حسین معراج کا، اللہ معظم نواب کو جلد سے جلد صحت دے، اراکین کا، صدر معتمدین کا، اراکین بلدیہ کا، اورنگ آباد میں امتیاز جلیل صاحب کا، دونوں اراکین اسمبلی کا، ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا، اور جہاں جہاں اس کے ذمہ داران تمل ناڈو میں ہے، وکیل کا، اتر پردیش میں ہے، تمام گلبرگہ بیدر میں ہے، جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دن مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی طرف سے فوڈ کٹس دیے جا رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشن، بلکہ پورے ملک میں جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ آپ کو ہی دے گا۔ اور ایسے وقت جب بھوک اور پیاس رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ مجھے الحمدللہ ہم نے 2-3 روٹیوں کے ساتھ سحری کر لی۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے، مدد کرنا جو ہم سے ہو سکتا کریں گے، اور اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، تو ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، اور ہونا چاہیے، دار علی کہ فریادیوں کی مدد کرو، ان کی فریاد کو سنو، ان کی تکلیف کو دور کرو۔ اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو چکی ہے، مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی، ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیے کہ کبھی دیا جلاؤ، کبھی لائٹ بند کر لو، کبھی تھالی بجاؤ، کبھی وہ کرو، کبھی اعلان کر دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ ایسا لگتا ہے مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی، وہ صرف بولتے۔ میرے عزیز دوست، 122 کی موت ہو چکی ہے، 122۔ آپ بتائیے 122 جو ممبئی سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیش کو جانا چاہ رہے تھے، 122 لوگ مر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل ہیں۔ ان کے پاس پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی دکھایا تھا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے، مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے، غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی شرم سے جھک جاتا ہے، کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو
ٹی وی کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی سے ننگے پیر کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے. کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5-5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں. کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے، اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے، کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں. صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک اسکالر نے، کپیل کومی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبر گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 122 مر چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں. صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو. اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے. یاد رکھیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے، بغیر سوچے سمجھے، ایک ملک میں دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ سنگاپور جو حیدرآباد، ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو محلے جات میں، میرے کانسٹیٹنسی میں جو چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 تھا، وہ نہیں کر سک رہے. بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے ہاسپٹل میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، اسپتال بھی چلانا ہے. مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے. حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل. یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، پرائم منسٹر سنیے، ریپینٹ ان لیجر. ہاں مجھے یقین ہے سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا. میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے. میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے. میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں. یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو. آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت، تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ گئے، لاک ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا. وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے، ایک انجینئرنگ کالج میں لے جا کر رکھ دیا گیا. وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکھنؤ میں. گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رضوانہ ہے، کہ ہماری بہن رضوانہ کے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. 4 days 44 دن ان کو رکھا گیا. اور رضوانہ بار بار لکھنؤ میں
उत्तर प्रदेश का कैपिटल, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, घर वहां पर, भारत का सबसे बड़ा शहर हमारे नॉर्थ इंडिया का, और वहां पर होता यह है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो कह रहे देखो खून निकल रहा है, मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाओ, मगर नहीं, इतनी नफरत मुसलमानों से है, क्योंकि उस खातून का, उस महिला का नाम रिजवाना था, उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई, तो हुक्मरानों ने कहा कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं, मुसलमान है ना। हाँ, इसकी रिपोर्ट कहां है, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, किया कि उसका मिसकैरेज हो गया, हमल सख्त हो गया, साकित हो गया। 9 मई से 12 मई तक रिजवाना को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। चौवालीस दिन से रखे वजीर आजम, ये आपकी मोहब्बत है। तो आपने बहुत सी बातें कही वजीर आजम, आपने ये तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठा है, गलत बोलता है, मगर ये कैसे हुआ? रिजवाना की 9 मई से उत्तर प्रदेश के कैपिटल में कौन जिम्मेदार है उसके मिसकैरेज का? क्या गुनाह था उस हमारी इस बच्ची का, उस खातून का? क्या गुनाह किया था उसने कि उसको अपनी एक जान खोना पड़ा, अपनी औलाद? कौन जिम्मेदार है इसका? उसका इतना था कि मुसलमान थी, यही गुनाह था इसका, और वो अपनी मिसकैरेज हो गया। उत्तर प्रदेश के कैपिटल में 9 मई से 3 दिन तक एक डॉक्टर नहीं मिलता। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अफसोस की बात है मेरे भाई, अब मालूम हुआ कि मिसकैरेज के बाद आज उसको इजाजत मिली जाने की। मैं शुक्रगुजार हूं वो क्विंट वेबसाइट के वेब पोर्टल का भी, जिन्होंने इस न्यूज दुनिया को बताया कि जो रिजवाना पर जुल्म हुआ। झारखंड का एक और वाकया ले लीजिए। झारखंड में एक मुस्लिम खातून थी और हामिला है, खून ब्लीडिंग शुरू हुई, तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि तुम अपना खून साफ करो। 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत से कोई कहता है कि बेचारी मासूम मुसलमान है, डर है, खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं, और वो नीचे जमीन पर बैठ। मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जानना चाहता हूं, ठीक है आपको नफरत होगी मुझसे, रहिए, बरकरार रखिए, मगर भारत के शहरी, अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो इंसान तो है ये लोग। इसका जवाब देगा? क्या अहमियत है इनकी जानों की? क्या हमारे मुल्क में 122 लोग मर गए, उनका कोई हिसाब किताब देगा? कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए ना। टेररिस्ट ऑफेंस को और भारत के लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? जो सुबह शाम में 6 बजे से 8 बजे 9 बजे जो टीवी के चैनल पर बैठकर एंकर्स जो बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़े मॉरल्स बात करते हैं, सबको झूठ सबको सच का सर्टिफिकेट बांटते हैं, पूछिए ना कभी आप अपने एडिटर से पूछिए कि इन 122 मरने वालों का जिम्मेदार कौन है? झारखंड की वो मुस्लिम बच्ची का जो मिसकैरेज है उसका जिम्मेदार कौन है? खुदकशी कर रहे हैं, रातों में जा रहे हैं हमारे माइग्रेंट लेबर लोग, टक्कर मारकर चले जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड की हमारी उस महिला का नाम रिजवाना खातून था। रिजवाना खातून, आप बताइए, बल्कि उसको मारा गया, खातून को पीटा गया दवाखाने में। क्या हुकूमत है झारखंड की
ایک اسپتال میں مارتے ہیں کسی پریگننٹ عورت کو، پیٹتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. پھر گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا، ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہی تھی. گجرات میں ٹائم پر گھس کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لکڑیوں، اور پھر وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلا کے ایک بچے اس کو پیٹے. کیا ہماری بہن جو مہاراشٹرا سے مدھیہ پردیش کی طرف نکلی تھی، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. چھتیس گڑھ جا رہی تھی، مٹچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو ڈیلیوری کی. 70 کلومیٹر چلنے کے بعد لاک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور پھر ہم نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا کہ میں 20 لاکھ کروڑ کا آتم نربھر کیا پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں، اپنی بڑی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے 2 دن سے چلیے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کیا، میں وزیر اعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں. سرکار نے کہا تھا 1-2 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا ہم اعلان کر رہے ہیں. 102 لاکھ، ہر سال 20 لاکھ کروڑ. اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5 کے ساتھ آپ کے سامنے منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں. اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے. ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، ایم ایس ایم ای کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے. ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو. ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ہوں ایز اے ریسٹ از آل لیکوڈیٹی. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فارن ایکسچینج ہے تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ. کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فارن ایکسچینج بھارت میں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے چلیے کل پر کر جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیے، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجیے 5-5 ہزار روپے ڈالیے ان غریبوں کے اکاؤنٹ میں. اور یہ 1 نیشن 1 کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے.
2019 سے چل رہا ہے، یہ 12 اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرنٹ لیبرز سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان حالات پر بھی ان کا بھی تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں۔ رمضان کی آج کے رحمت کا دہا ہو گیا، مغفرت کا دہا ختم ہو گیا، اب جہنم مجھے نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی، مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا۔ اگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے اس آخری دہے میں، ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے۔ میں ہم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کریں، 23 کی شب، 25 کی شب، 27ویں کی شب اور 29 کی شب میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ میری عزت اور ماں اور بہنوں، یہ جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں، ہم تمام کو اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگنا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس کو ختم کر دے، اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے، اللہ سبحانہ جہاں پر اس کی رحمت جوش میں ہے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے، اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ و تعالی ہم تمام آپ جو بیمار ہیں کووڈ کی وجہ سے، اللہ ان کو شفا دے دے، جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے۔ خوب دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن اللہ نے توفیق دی ہے ایسے وقت میں، جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اور سبحانہ و تعالی ان تمام کو صحت، تمام کو ان کے بلایات سے، ان کی مشکلات سے، ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تم ابھی بھی کار ہو، آؤ ابھی 10 کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ اس کا خاتمہ کر دے۔ اللہ مالیگاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ کن فیکون فرما دے، اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ صرف مالیگاؤں بلکہ پورے بھارت سے، پوری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے ان غریبوں کی فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم اس وائرس لوگ جن کے گھر بار جل گئے، جو آج بے روزگار ہیں، جو آج بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ آج لوگوں سے بھیک مانگ مختلف مقامات پر کبھی 4 دن کبھی 5 دن رہ رہے ہیں۔ اللہ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلوموں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار کو برباد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ کو راضی کروائیے۔ اس گناہگار کی آواز تو آپ اللہ کو راضی کرائیے۔ اگر اس گناہگار کی آواز
کوئی خطب وقت اور ابدال تک پہنچ رہی ہے، کسی اللہ کہ رب کریم کو آپ راضی کروائیے کہ وقت کے نمرود اور فرعون اقتدار کی کرسیوں پر ہے، ساتھی اقتدار پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں اس ملک میں اللہ اور مضبوط ہے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی اس مبارک سرزمین پر اولیاء اللہ فرما رہے ہیں، ایک بندے اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توغ ڈال کر فخر سے وطن حضرت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی لاج رکھ لے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔